محترم و مکرم قارئین اکرام اور ناظرین اکرام، آپ کو سید نظام الدین چشتی کا سلام پہنچے۔ آپ دیکھ رہے ہیں منقولات کی ایک پیشکش اور ہمارے محترم مہمان اس پروگرام کی اہم روح رواں جناب محترم ڈاکٹر پروفیسر سید اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ڈاکٹر اسلم صاحب کو اپنے پروگرام میں منقولات.com پڑھیے دنیا بھر کی خبریں اور معلومات دنیا کی مشہور 3 زبانوں میں، اردو، انگلش اور جرمن میگزین کے ساتھ۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب، قارئین اکرام کے لیے تھوڑا سا خلاصہ پچھلے پروگرام کا ہم پیش کرنا چاہوں گا، جی بالکل، اور ناظرین اکرام کے لیے بھی، کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ابن عربی کی ایک تالیف کردہ تصنیف فصوص الحکم کے بارے میں آپ نے اپنا ایک علمی اور بہت زیادہ قیمتی بیان ہمارے اسٹوڈیو میں ریکارڈ کرایا تھا، اور پچھلے پروگرام کا وقت اتنا کم تھا کہ ہم حضور اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نوازشات ان پہ کی ہوئی ہیں، اس کو ہم اس پروگرام کے ٹائم میں نہیں دکھا سکتے تھے جی تو اس لیے جو ہے ہم نے ایک نیا پروگرام آج کر رہے ہیں، اور یہ اس فصوص الحکم ابن عربی کتاب کا دوسرا پروگرام ہے۔ جی تو میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے تو ہم درود شریف پڑھتے ہیں تاکہ پروگرام میں حضور اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک نام کی برکتیں ہمارے پاس پہنچے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ۔ میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پروگرام کی ابتدا کریں، اور ہمارے جی چشتی صاحب بہت شکریہ۔ آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں 2 باتیں ضرور کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ فصوص الحکم کا یہ جو ان کا تجزیہ ہے یا ان کا جو بیان ہے ابن العربی کا، جی اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر واپس جانا پڑے گا دیکھنے کے لیے کہ وہ جو 26 انبیاء جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے حضور سے پہلے، بالکل ان کی انگشتریوں کے نگینے پہ کون سی مہر تھی، سبحان اللہ، اور کیا وہ مہر ان کی اپنی تھی یا وہ ودیت کی ہوئی تھی، اور یا اس کی جو خصوصیات تھیں وہ کسی اور میں بھی ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ تو آئیے ذرا بہت جلدی ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام حکمت الہیہ اپنی انگشتری پہ کندہ کر کے لائے، حضرت شیث نفسیہ لے کے آئے، حضرت نوح علیہ السلام سبوہیہ لے کے آئے، حضرت ادریس علیہ السلام قدوسیہ لے کے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مہیمہ لے کے آئے، اسحاق علیہ السلام حقیقہ لے کے آئے، اسماعیل علیہ السلام علیہ لے کے آئے، یعقوب روحیہ لے کے آئے، یوسف نوریہ لے کے آئے، ہود احدیہ لے کے آئے، صالح فاتحہ لے کے آئے، شعیب قلبیہ لے کے آئے، لوط ملکیہ لے کے آئے، یحییٰ جلالیہ لے کے آئے، زکریا مالکیہ لے کے آئے، الیاس علیہ السلام امباسیہ لے کے آئے۔ امباسیہ کہتے ہیں قربت کو، انٹیمیسی کو انگریزی میں۔ جی لقمان علیہ السلام احسانیہ لے کے آئے، ہارون امامیہ لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام الویہ لے کے آئے، اور ایک خالد بن سنان حضور کی حدیث سے ہے کہ وہ بھی پیغمبر تھے، وہ سمدیہ لے کے آئے۔ اب یہ جو 26 میں نے آپ کی خدمت میں خصوصیات عرض کی ہیں، ان میں سے کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے جو کسی ایک فرد سے متعلق ہو۔ فرمایا یہ عطا ہے اس کی جس نے ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔
تو ابن العربی ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھیے 2 چیزیں ذہن میں رکھیے آپ، کہ جب تکمیل ہوتی ہے کسی چیز کی تو اس تکمیل میں وہ تمام لوازمات شامل ہوتے ہیں جو اس سے پہلے موجود تھے۔ اگر آپ اجازت دیں بے تو شک میں اس کی بے شک مثال دنیا کے اپنے ہم کام سے دیتے ہیں کہ آپ نے ایک گھر تعمیر کرنا ہے جی تو سب سے پہلے آپ نے زمین لی، اس کے لیے بنیاد بے شک بنیاد بجا کے بغیر ظاہر آپ گھر نہیں بنا سکتے۔ بالکل بجا فرما اس کے بعد آپ نے معمار بلائے، اینٹیں منگوائیں، سیمنٹ منگوایا، یہ سب چیزیں اس میں آتی گئیں۔ پھر آپ نے کھڑکیاں بنانے والا منگوایا، دروازے بنانے والا منگوایا، پھر ایک الیکٹریشین منگوایا، پھر ایک پلمبر منگوایا، پھر ایک پینٹر منگوایا۔ یہ تمام چیزیں ضروری تھیں اس گھر کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، بالکل بجا فرمایا۔ لیکن گھر کی اہمیت ان پہ نہیں ہوگی، گھر کی اہمیت ہوگی کہ اس کی آخری شکل کیسے ہے۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کتنا خوبصورت آپ نے مکان بنایا ہے، ظاہر ہے اس میں آپ کہیں گے کہ بھی بغیر بنیاد کے نہیں بن سکتا تھا، آپ یہ ایکسپلین نہیں کریں گے ان میں، آپ دکھائیں گے کہ یہ دیکھیے یہ گھر ہم نے تعمیر کیا ہے اور اس کے یہ تمام لوازمات ہیں۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے نبی اسلام کی کوئی نہ کوئی شکل لے کے دنیا میں آئے، بجا فرمایا۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ جب تم اسلام میں داخل ہو جاؤ تو اس سے پہلے تمام مقدس کتابوں کو اور تمام نبیوں کو ایکسیپٹ کرو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ گھر میں داخل ہوں تو اس کی چھت، اس کی دیواریں، اس کی کھڑکیاں، سب کچھ جو چیزیں ہیں ان کو ایکنالج کریں کہ ان کی کتنی اہمیت ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ جو ابن العربی نے اس میں کہا ہے وہ یہ ہے کہ تکمیل جب ہوتی ہے کسی چیز کی تو اس کی تکمیل کا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے کہ اس میں وہ تمام ایلیمنٹس، وہ تمام عناصر موجود ہوں جن کے بعد کوئی گنجائش نہ ہو اس میں کچھ اور مزید اضافہ کرنے کی، نہ اس میں گنجائش ہو کچھ نکالنے کی، نہ اس میں جی گنجائش ہو کوئی اضافہ کرنے کی۔ اب تھوڑا سا یہ فلسفیانہ نقطہ ہے ان کا، ذرا اس پہ غور کیجئے گا جی کہ مکان کا جب ہم نقشہ بناتے ہیں، مکان کی صورت اور حیت آپ کے سامنے ہوتی ہے اس وقت جو ابھی تکمیل میں نہیں آیا، ابھی وہ اپنے انجام کو نہیں آیا، جی لیکن آپ کو انجینئر یا جس سے بھی آپ نے بنوایا ہے وہ ایک خاکہ بنا کے دیتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ ایسا لگے گا جی ہاں، اور آپ کے یہ پلان جی پلان، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ بالکل بالکل بجا فرمایا۔ یہ پلان جو ہوتا ہے اس میں وہ بتاتا ہے کہ یہاں کھڑکی لگے گی، یہاں دروازہ ہوگا، یہاں یہ چھت پڑے گی، یہاں یہ باتھ روم ہوں گے، سب کچھ ساری تفصیلات وہ بتاتا ہے۔ تو یہ تمام اگر آپ اسی مثال کو اس عظیم الشان تعمیر کی طرف لائیں جسے ہم اسلام کہتے ہیں، تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ختمی المرتبت تک جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے وہ کہاں سے ملا ان کو؟ وہ اسی ازلی نقشے سے ملا، بالکل بجا فرمایا۔ کیونکہ اس نقشے میں بتا دیا گیا تھا کہ یہ چیزیں درکار ہوں گی اس کے لیے۔ تو ہوا کیا؟ تو یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جتنے میں نے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے ان کی تمام خصوصیات ختمی المرتبہ سے لی گئی تھی، کیونکہ جی ہاں تکمیل میں سب کچھ آ جاتا ہے نا،
تو اس لیے وہ حکمت الہیہ ہے، مشیت ازدی ہے، نوح علیہ السلام کی سبویہ ہے، قدوسیہ ہے، حقیقہ ہے، الویہ ہے، رحمانیہ ہے، وجودیہ ہے، جو کچھ ہے ان کا سورس جو ہے وہ حضور پاک ہیں، اور ان کا جو موجودگی ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ ان میں اپنے دوسرے نبیوں میں بانٹ دیا، ان میں تقسیم کیا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر ان کے نگینے پہ کیا آئے گا؟ ماشاءاللہ، جی ہاں، ساری کی ساری خوبیاں، ساری کی ساری خوبیاں۔ ہاں، میں نے بڑا غور کیا کہ یہ ابن العربی نے کیا کیا ہے اس میں۔ ابن العربی نے اس نگینے کا نام دیا ہے فردیہ۔ یہ واحد نام ہے جس میں کوئی ڈیوائن چیز شامل نہیں ہے، یہ ان کی اپنی ایسنس ہے، اپنی حیثیت ہے، یعنی ایک شخص یونیک فرد۔ عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ ہم اردو میں بھی اور فارسی میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں وہ تمام چیزیں یہ بذات خود کافی ہے ان تمام خصوصیات کو اپنے اندر رکھنے کے لیے۔ اب فردیہ سے اور کیا مراد ہم لیتے ہیں؟ فردیہ سے مراد لیتے ہیں کہ فردیہ مستعار نہیں ہے کسی سے۔ یہاں پہ تھوڑا سا شاید ہمارے جو بہت زیادہ شریعت پسند لوگ ہیں ان کو یہ بات ذرا بھاری لگے، لیکن یہ سمجھنے کی ہے، اس فتویٰ دینے کی نہیں ہے۔ فرد بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، جسے میں رکھیں، حضور اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ جی ہاں، اور اگر اللہ تعالیٰ اسے کہے کہ یہ میرا شاہکار ہے، اس سے اچھا، اس سے بہتر نہ کبھی تخلیق ہوگا نہ ہوا ہے، تو یہ شریعت کی کسی چیز کو نہیں کرتا وائلیٹ، کسی چیز پہ اوپر قدغن نہیں آتی اس سے۔ جی ہاں، بالکل بجا فرمائیں۔ اچھا، اب ایک چیز، ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا اپنا شاہکار، اس میں اس کی وہ تمام خصوصیات اللہ تعالیٰ کی جو تھیں وہ اس میں تھیں۔ دیکھیے، میں اس کو کر دوں کیونکہ بہت لوگوں کو غلط فہمیاں ہو جائیں گی اس میں۔ جب ہم کسی مصور کا شاہکار دیکھتے ہیں تو اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں کہتے ہیں یار اس نے تو اپنی جان، اپنی روح ڈال دی ہے اس میں۔ جی جی ہاں۔ جب آپ تاج محل کو دیکھتے ہیں تو اس کے معمار کا، اس کے شخص کا، عیسیٰ کا جس نے اس کو ڈیزائن کیا، وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کمال کر دیا۔ میرا خیال یہ اس کا شاہکار ہے، جتنی اس میں قابلیت تھی، جو اس میں تخلیقی قوت تھی، وہ ساری اس میں اس نے ڈال دی ہے۔ بالکل وجہ فرمایا۔ اچھا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی کی جو قوتیں ہیں ان پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، ان کی کوئی حدود نہیں ہے۔ صفات اللہ، جی ہاں، جی صحیح ہے نا یہ بات؟ اچھا، بالکل صحیح، یہ بالکل حقیقت ہے۔ اسی طرح سے اگر میں یہ جرات کہوں کہنے کی کہ جو اس کی تخلیق کا شاہکار ہے اس کی بھی حدود نہیں ہے، پھر بالکل وجہ فرمایا۔ اس میں بھی جو صفات اللہ تعالیٰ کی اپنی ہیں، جس طرح سے اس نے ڈالی ہیں شاہکار بنانے میں، جو کچھ نے ڈالا ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ جب ان ہستیوں پہ گفتگو کرتے ہیں تو ہم انہی استعاروں، انہی باتوں سے، انہی الفاظ سے بات کرتے ہیں اور اسی سوچ سے کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ودیت کی ہے۔ ہمارے پاس وہ سکیل نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ان کو، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بجا فرمایا، بجا فرمایا۔ ہمارے پاس جو میزان ہے نا، وہ ہمارے تجربے، ہمارے علم جو کہ بہت ہی زیادہ محدود ہے، اس کے مطابق ہے۔ اس کی روشنی میں اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو شاہکار تھا، یہ جو ہمارے نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ان میں تمام انبیاء نے جو کچھ دنیا میں دیا وہ ان سے لیا، کیونکہ وہ اسی طرح تھا، وہ ایک خاکہ، وہ اسی طرح تھا ایک نقشہ ابتدائے آفرینے سے. اس لیے حضور نے فرمایا، اور اس سے ابن العربی نے یہ جو فردیہ کا ان کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس میں یہ انہوں نے فرمائی ہے حدیث قدسی، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. بالکل وجہ فرمایا. ہاں، اس لیے کہ جو کمپلیشن ہوتی ہے وہ پہلے آپ کے ذہن میں ہوتی ہے. جب آپ کسی چیز کو مکمل تکمیل تک لانا چاہتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیسا ہوگا، کیسا لگے گا. وہ نقشہ آپ کے سامنے ہوتا ہے اور اس کے مطابق پھر سب کچھ چلتا ہے. یہ بات اس لیے ضروری ہے بتانی کہ تمام پیغمبر کو ہم اس لیے سمجھتے ہیں ان پہ ایمان لانا ضروری، کہ اگر ان کے ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی تمام خصوصیات جو ہمارے نبی میں ہیں جی ان سے ہم انکار کریں گے. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، جتنے ہمارے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، وہ سب ان کی جو خصوصیات تھیں وہ اسی ماڈل سے لی گئی تھیں جس کا ماڈل کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک بجا یہاں فرمایا. سے آ کے ایک وہ عجیب بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نبیوں کی دعائیں بھی انہوں نے شامل کی ہیں، ابن عربی نے حضور کی دعائیں بھی شامل کی ہیں. دعا خواہ نبی ہو یا انسان ہو، دو طرح کی کرتا ہے اللہ سے. انسان اکثر وہ دعا کرتے ہیں جو ان کو ضرورت ہوتی ہے. بجا فرمایا. یا اللہ مجھے صحت دے دے، مجھے نیک اولاد دے دے، مجھے دنیا اور آخرت کی ذلت سے محفوظ رکھنا. بے شمار دو دعائیں جو اس نے ہمیں سکھائی ہیں وہ بھی ہیں. لیکن ایک دعا وہ ہوتی ہے جس میں آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ تو مجھے وہ عطا کر جو تو میرے لیے پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ دعا جو ہے یہ ابدیت کی اعلیٰ ترین مثال ہے. بالکل بجا فرمایا. میری کوتاہیاں تو جانتا ہے، میری خصوصیات تو جانتا ہے، میرے کمزور، میرے اچھے پوائنٹس تو سب جانتا ہے. اب تو مجھے وہ عطا کر جو تجھے اچھا لگتا ہے. تو اس لیے مولا علی کی ایک دعا ہے جو میری فیوریٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے وہ خدا ملا ہے، مجھے وہ معبود ملا ہے جو میرا پسندیدہ ہے. تو مجھے ایسا بنا دے اپنا عبد جو تیرے لیے پسندیدہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو دوسرا ڈائمینشن ہے دعا کا، ابن العربی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی تمام دعائیں اگر آپ اکٹھی کر لیں جو انہوں نے اللہ سے کی ہیں، ان میں یہ عنصر نظر آتا ہے. بے شک بجا فرمایا. اپنی قوم کو اپنی تباہی کسی کے لانے کے لیے یا وہ دعا نہیں کرتے، وہ دعا کرتے ہیں وہی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ جو تو پسند کرتا ہے وہ مجھے عطا کر. یہاں سے وہ آتے ہیں. حیرت ہوگی آپ ہمارے بہت سے آڈینس کو بھی اور ناظرین کو بھی یہ بات سن کے کہ وہ کون سی چیز ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے آخری نبی تھے ان کی کیا 3 خصوصیات تھیں جو کسی اور میں نہیں تھیں. پہلے تو انہوں نے وہ 25-26 جتنی میں نے عرض کی وہ بتائی ہیں کہ وہ تو تھی ہی ان میں. اب وہ یہاں سے ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں. وہ بڑی مشہور حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں نبی فرماتے ہیں کہ مجھے
3 چیزوں کو پسند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جی اس میں کیا ہے؟ اس میں عورت، ہوں، خوشبو اور نماز۔ سبحان اللہ۔ اندازہ کیجئے آپ کہ ابن العربی کا پورا مضمون انہی پہ ہے، اور جو انہوں نے اس میں سے نکات نکالے ہیں وہ جو میری سمجھ میں آئے ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عورت کی خصوصیات کیا ہیں؟ ہمارے کچھ لوگ، ہمارے خاص طور پہ اورینٹلسٹ، اس کو بڑے غلط معنوں میں لیتے ہیں۔ عورت کی خصوصیات اللہ تعالیٰ سے ایک ملی کی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہی طاقت دی ہے جو اس میں ہے تخلیق کرنے کی۔ اس طرح وہ اپنے پیٹ میں بچے کو پالتی ہے اور اپنے خون سے، اپنے جسم سے کس طرح ایک معدوم جو دوربین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا اس نقطے کو وہ وجود عطا کرتی ہے۔ لیکن جس وقت نبی نے اپنے معاشرے میں آنکھ کھولی، دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ لوگ، تو یہ انہوں نے جو سب سے اعلیٰ ترین مخلوق تھی اور سب سے زیادہ جس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، اس کی ریہیبلیٹیشن کہہ لیں آپ، اس کے سٹیٹس کی ایلیویشن کہہ لیں آپ، اس کو انہوں نے اوپر لے کے آئے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابن العربی نے یہ بتایا ہے یہاں پہ کہ یہ نبی جو ہے وہ استعارے کے طور پہ انہوں نے لیا ہے کہ انسانیت کے ہر وہ گروہ کو، جو گروہ یا جو قبیلہ یا جو اپنے رنگ کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے معتوب تھا یا برا سمجھا جاتا تھا یا اس کو اچھا سٹیٹس نہیں سوسائٹی دیتی تھی، ان کو انہوں نے ایلیویٹ کیا، ان کو اوپر لے کے آئے۔ اور یہ کسی بھی مخلوق کے لیے اپنے خالق کو سب سے بڑا پیش کرنا ہے ہدیہ کہ اللہ تعالیٰ تیری مخلوق ہے، یہ مجھے کالوں سے بھی پیار ہے، مجھے عورتوں سے بھی پیار ہے، مجھے بچوں سے بھی پیار ہے، مجھے معذوروں سے بھی پیار ہے، مجھے غلاموں سے بھی پیار ہے، مجھے آزادوں سے بھی پیار ہے۔ یہ جو آپ نے بیڑا اٹھایا اس سلسلے میں وہ اس قدر اہم ہے انسانیت کے لیے، تو اسی میں ابن العربی اپنے کو 6-7 صفحے لکھتے ہیں کہ یہ جو چیز انہوں نے دی ہے، اٹھائی ہے، یہ صرف ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں نکاح کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، یہ حوالہ نہیں ہے۔ اس میں حوالہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کی مخلوق کو اس ترازو میں ڈالیں گے جس میں اس نے اس کو ڈالا تھا، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ شخص جو آیا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس نے کیوں یونیک ہے، یہ کیوں فردیہ ہے، کیونکہ کسی نے اس سے پہلے یہ بات نہیں کی کہ ان کو اوپر لے کے آؤ، ان کو وہ مقام دو جو خالق نے ان کو دی۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ درمیان میں انہوں نے خوشبو رکھی ہے۔ خوشبو بھی انہوں نے استعارے کے طور پہ استعمال کی ہے ابن العربی میں۔ خوشبو کیا ہوتی ہے؟ وہ چیز جو پلیزنٹ ہو، جو آپ کو انگریزی میں کہتے ہیں ریپیل نہ، جو آپ کو، ہم اس سے یہ نتیجہ نکالیں کہ ہر وہ چیز جس میں سے اچھی سمیل نہیں آتی اس کو حضور ناپسند کرتے تھے یا اس کی ایگزسٹنس کا انکار کرتے تھے۔ اس پہ ابن العربی نے جو اپنی شاہکار تحریر کی ہے وہ امیزنگ ہے، میں تو حیران ہو گیا دیکھ کے اس کو وہ ڈائلیکٹکس میں
عدولی جس کو ہم کہتے ہیں اس نظام میں دیکھا ہے انہوں نے کہ آپ کو پلیزنٹ چیزوں کا ادراک نہیں ہو سکتا جب تک ان پلیزنٹ چیزوں کا وجود نہ ہو. بالکل بجا فرمایا. حضور لہسن کھانے کے خلاف نہیں تھے. یہ اکثر ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی اچھی غذا حضور کہتے تھے، لیکن حضور نے کہا تھا کہ اس کو کھا کے مسجد میں نہ آیا کرو. یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ لہسن کھا کے مسجد میں نہ آیا کرو، کیونکہ اس وقت یہ کچا کھا جاتے تھے عرب. اور اس پہ انہوں نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے کہ وہ اس سے ہم اگر یہ نتیجہ نکال لیں کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں ہم سے، لیکن آپ ہر چیز کو اپنے مقام، اپنے صحیح محل میں رکھتے تھے. تو اس لیے آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو کھا کے مسجد میں نہ آیا کرو، تو وہ اس کو کھانے سے منع نہیں کیا. جی ہاں. وہ ایک خاص ماحول کے لیے کیا کہ آپ جب کسی محفل میں ہوں، جب کسی جگہ ہوں، یہ انتہائی ضروری ہے. اب آپ دیکھ لیجئے آج دنیا میں اس کو انہوں نے آگے پھر کلینلینس کی طرف لے کے گئے ہیں. خوشبو ایک تو ہے نا کہ جو ہم بوتل سے نکال کے اپنے جسم پہ لگاتے ہیں، جی جی جی. ایک وہ ہوتی ہے جو آپ کے جسم سے قدرتی طور پہ آتی ہے. اگر آپ نہا دھو کے نکلے ہیں، جی ہاں. خوشبو نہیں بھی لگائی تو جو فریشنس کا احساس ہوتا ہے آپ کو اور دوسروں کو، وہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، جی آج تو ماشاءاللہ بڑے نکھرے ہوئے، بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ. تو یہ کانسیپٹ دینا ان لوگوں کو جن کو کوئی احساس نہیں تھا اس چیز کا، یہ یونیورسل ہے. یہ ایسا بن گیا ہے کہ آج آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، یہ پلیزنٹ، اس کے لیے انڈسٹریز کتنی بنی ہیں جو ایسی ایسی چیزیں بناتی ہیں جن سے آپ کے جسم سے بدبو نہ آئے یا جس سے آپ پلیزنٹ کمپنی میں ہوں. $بلین انڈسٹری ہے یہ آج دنیا میں. جی ہاں بالکل بجا فرمایا. 1400 سال پہلے ایک فرد یہ کہتا ہے، اس لیے وہ فردیہ جو انگشتری پہ ان پہ لکھا ہوا ہے وہ یونیک ہے. انگریزی میں نے اس کا ترجمہ دیکھا تو انہوں نے یونیک کیا ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے ہوگا. اب میں آتا ہوں تیسری بات کی طرف. تیسری بات ہے نماز. نماز کیا ہے؟ نماز اگر آپ اس کی ٹیکسٹ دیکھیں، سورہ فاتحہ سے لے کے یا جتنی بھی ہم سورہ اس میں پڑھتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں یا قیام میں کھڑے ہوتے ہیں یا رکوع میں جاتے ہیں، اس کے بعد جو دعائیں مانگتے ہیں ان سب میں کیا ہے؟ ہم کیا بتا رہے ہیں اپنے معبود کو؟ ہم یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ میں تیرا عبد ہوں، تو اس لائق ہے کہ تجھے سجدہ کیا جائے، جی. تیرے سامنے جھکا جائے، تیری تعریف کی جائے. کہیں ہم یہ بات نہیں کرتے اس میں جس کا ہماری کسی خواہش سے تعلق ہو، ہم اپنے تعلق کو اس کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں. حضور کو جو شوق تھا نماز کا، اتنا شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دو دفعہ آپ سے کہا بھی کہ اتنی دیر تک نہ کھڑے ہوا کرو نماز کے لیے. تو نماز جو ہے یہ ان کا جو تھا، یہ عبدیت کی وہ اعلیٰ ترین مثال تھی جس میں حضور نے وہ کام کیا جو تعریف کرتے ہیں. کہ اب کیا ہوتا ہے، ہماری جو اردو زبان ہے اس میں ہم اس کو غلام بھی کہتے ہیں. جیسے عبد المطلب حضور کے دادا کا نام تھا،
تو عربی میں بھی اس کو غلام ہی سمجھا جاتا تھا. غلام کیا کرتا ہے؟ غلام بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک غلام تو وہ ہوتا ہے کہ وہ موجود ہوتا ہے ہر وقت آپ کے سامنے, اور آپ جب اسے کہیں تو وہ اٹھ کے جاتا ہے اور کچھ کام کر دیتا ہے. لیکن جو صحیح عبد ہوتا ہے وہ آپ کے حکم کا انتظار نہیں کرتا. اس کو پتہ چل جاتا ہے آپ کو کیا چاہیے. اس کے ذہن میں آپ کی ضروریات, آپ کی خواہشات, آپ کی آسائشات کا اتنا خیال ہوتا ہے کہ بغیر کہے وہ ہر وہ کام انجام دے گا جو آپ کے لیے باعث آسائش یا باعث ایلیویشن ہوگا, جس سے آپ اچھا محسوس کریں گے. کیونکہ اگر یہاں پہ ابن العربی کہتے ہیں کہ اگر حکم کے مطابق ہی آپ عمل کریں تو وہ عبدیت کا حق نہیں ہے پھر. تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر جو اینٹنا ہے, آپ کے اندر جو صلاحیت ہے, وہ اس قدر پختہ نہیں ہے کہ آپ جان سکیں کہ آپ کا مالک کیا چاہتا ہے آپ سے. وجہ فرمائیں. اور حضور میں یہ جو عبدیت کا عنصر تھا, اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں حکم ہے یہ کہیں عبدہ و رسولہ. عبد پہلے کہتے ہیں ہم, اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ واحد وہ عبد ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی خواہشات کا, اس کی باتوں کا, اس کے احکام کا سننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. وجہ بے شک بے شک, اس لیے وہ انجام دیتا ہے. تو چشتی صاحب یہ 3 پوائنٹس انہوں نے حضور کے بارے میں کہہ کے کہا ہے کہ یہ یونیک ہے ایک انسان, جس سے پہلے جتنے آئے تھے انہوں نے سب کچھ, جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی جتنی خصوصیات تھیں وہ خصوصیات نہ صرف ہمارے نبی میں تھیں بلکہ وہ خصوصیات بوروڈ تھیں. وہ ایک طرح سے مستعار تھیں, وہ لی گئی تھیں, یا اللہ تعالیٰ نے انہیں دیں یا کسی سے لے کے ان کو دیں. لیکن ایک انسان اللہ تعالیٰ, ایک نبی اور اپنا شاہکار جو بھیجتا ہے دنیا میں, وہ ایسا بھیجتا ہے کہ وہ خود اپنا اس کا وجود جو ہے, سبحان اللہ, وہ بذات خود حجت بن جاتا ہے. اس میں حکمت الہیہ نہیں ہے, اس میں الویہ کچھ نہیں ہے, اس میں دوسرے پیغمبروں والا, اس میں صرف فرد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ. یہ جو ہے, یہ خاصیت ہمارے نبی میں ہے. یہ فصوص الحکم کا آخری باب ہے جس میں انہوں نے اس پہ اینڈ کیا ہے کہ ایسی یونیک ہستی, اب اسی میں شامل ہے ختم نبوت کا بھی. یونیک چیز جب آ جائے نا کوئی, جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی, تو اس کے بعد پھر کوئی ڈپلیکیٹ کوئی چیز اس کی گنجائش ہی نہیں رہتی اس میں. ہاں جی, ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. بالکل وجہ فرمایا, اور خاص طور پہ آپ کا آخری جو آپ نے فرمایا کہ ختم نبوت کے حوالے سے, یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. یہ ہمارے سب بھائیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی و آخری زماں بھی ہیں, اور وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جہاں پہ بھی انبیاء کرام کی جو درجات ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے حضور اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور ایک وہ تسلسل سے ایک ارتقاء کا عمل آیا ہے. اور جب وہ ارتقاء کا عمل حضور اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے مکمل ہوا, اور اس کے بعد جو ہے اس کاملیت کی اس مقام میں کسی اور شے کی یا کسی اور اضافے کی گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے وہ یہ ہمارے بہت سارے ہم لوگ جو اس قسم کا خیال رکھتے ہیں, وہ بھی اب بہت سارے
باتوں میں اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن ہمیں اس سلسلے میں بحث اور مباحثے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ہمارا ایمان یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے کو اس پہ بحث سے اور مباحثے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہ یعنی کہ ایک تحفہ آج ہم نے اپنے قارئین اور ناظرین کرام کو پیش کیا ہے کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی معجزات اور کرامات کا جو مختصر جو ابن عربی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ ہم نے پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ ان پروگراموں کو ہم جاری اور ساری رکھیں گے۔ اور ہمارا کام تو یہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم اس پہ ہی عمل کرنا چاہتے ہیں جی کہ ہم جو ہے میں ایک عرض کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں، کیونکہ ایسی ڈسکشنز ہوتی ہیں جب آپ کلاس میں کھڑے ہوتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ کسی اور ملک میں، پاکستان میں بھی ایک دفعہ اسٹوڈنٹس نے مجھ سے یہ بات پوچھی تھی کہ جی اللہ تعالیٰ کی طاقت کی کوئی انتہا ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں ہے۔ لامحدود ہے؟ میں نے کہا جی لامحدود ہے۔ وہ قادر ہے ہر چیز پہ؟ میں نے کہا جی قادر ہے۔ تو سنیے ذرا، یہ 19 سینچری میں بھی یہ ڈسکشن ہوئی تھی شروع، اور غالب نے اپنے ایک خط میں اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ بحث کیا تھی کہ کیا اگر اللہ چاہے تو اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں کر سکتا؟ جی ہاں جی ہاں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ جو آئے گا اس سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ محمد جیسا ہے؟ محمد نہیں ہوگا، اور ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان جیسا ہے۔ تو میں نے پھر ان سے ایک اور سوال آگے پوچھا، میں نے کہا کہ کیا اللہ خود اپنے آپ کو ڈپلیکیٹ نہیں کر سکتا؟ جی ہاں۔ تو جب اللہ کی آپ قدرت کا اور طاقت کا آپ مظاہرہ اس طرح کر رہے ہیں کہ اگر وہ چاہے گا یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، تو کیا وہ ایک اور کہتے جی کر سکتا ہے؟ تو میں نے کہا وہ کیا ہوگا پھر؟ وہ اللہ نہیں ہوگا، وہ اللہ جیسا ہوگا۔ جی ہاں جی ہاں۔ اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے دونوں چیزوں میں۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور ہمارے اگر صوفیہ اولیاء کرام کو دیکھیں تو ان میں آپ کو جھلک نظر آئے گی کہیں کہیں ان پاکیزہ ہستیوں کی، سبحان اللہ، ان جیسے ایسا نہیں ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جو اگر میں نے کہا نا دنیا میں آپ مثال دیکھ لیجئے، عیسیٰ نے بڑی اور بلڈنگز بنائی، لیکن تاج محل ہے کوئی ایسا؟ غرناطہ کی عمارتیں آپ دیکھیں جب، تو آپ کو لگتی ہیں کہ مسلمان اتنی دیر وہاں 700-800 سال رہے وہاں پہ، اور کتنی عمارتیں چھوڑی ہیں انہوں نے۔ تو اس لیے شاہکار جو ہوتا ہے نا، اگر وہ آپ اس کا ریپلیکا بنائیں گے تو وہ ریپلیکا ہوگا، اس کا وہ نہیں ہوگا۔ بالکل بجا فرمایا، بالکل بجا فرمایا۔ اس میں واقعی کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت داتا سید امیر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے باوانگ دہل ایک دفعہ تعلیم کے دوران فرمایا کہ مسلمانوں کے جو بھی فرقے ہیں وہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاملیت پہ یقین رکھتے ہوئے دائرہ اسلام میں شامل ہیں، اور جس نے بھی حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاملیت اور ختم نبوت حرف اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی طریقے سے بھی اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس میں سوال نہیں ہے۔ تمام فرقے جو بھی ہمارے اسلام کے فرقے ہیں وہ صرف اس لیے اسلام کے فرقے کہلاتے ہیں کہ سب کے سب کسی نہ کسی طریقے سے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاملیت اور ان کی یونیکنیس کے اوپر، جیسا آج کے ہماری لیکچر کے حساب سے جو ہے جملہ استعمال کروں گا، یونیکنیس کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور کامل یقین رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بہت دفعہ فرمایا ہے درود میں اور احادیث میں بھی ہے، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، محبوب رب العالمین۔ تو وحدانیت تو یہاں پہ اس
اس القاب کے ساتھ آئی گئی نا کہ جب جی تک کہ بالکل جب ایک اللہ ہے تو اس کا محبوب بھی ایک ہی ہے. ایک ہی. تو یہ لیکن ہمیں ببانگ دہل میں اس پروگرام کی وساطت سے کہنا چاہوں گا کہ جس نے بھی حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کے ایمان پر ایک مہر ثبت ہو جاتی ہے اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے تا قیامت تک کے لیے. تو جب تک کہ وہ اس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس سے اس کو معافی نہیں ملتی, اس کے جو دل پہ اور ایمان پہ مہر ثبت ہوتی ہے وہ نہیں ہٹتی. تو اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے گفتگو اور مباحث و مباحثے سے اجتناب کرنا چاہیے اور ان کو یہی ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. اور وہ اگر ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ حق کبھی چھپ نہیں سکتا, اور اگر وہ حق کو پہچاننا چاہتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ سے رجوع کریں اس بارگاہ رسالت میں. وہ رحمت للعالمین بھی ہیں, محبوب رب العالمین بھی ہیں. اگر وہ معاف کر دیں گے تو آپ پر حق آشکارا ہو جائے گا, نہیں تو بہت سارے لوگ آئے دنیا میں اور دنیا میں چلے گئے. تو یہ میری بہت خوشی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے اتنا اچھا خوبصورت پروگرام کرا اور آخر میں اتنی خوبصورت بات جو ہے ہم نے آپ کے توسط سے اپنے ناظرین تک پہنچائی, اور بڑی ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بڑا خاص کرم ہے کہ ہمیں اس طرح کی باتوں کرنے کا توفیق ملتی ہے اور ہم یہ باتیں اپنے ناظرین کو پہنچا سکتے ہیں. اور ایک دفعہ پھر میں اپنے ناظرین کرام کی طرف سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے پروگرام کرنے کے لیے. اور میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ساتھ رہیے گا ہمارے, اور ہم آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام کریں گے اور انشاءاللہ ہم آپ تک حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اچھی باتیں پہنچائیں. السلام علیکم. ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پہ منقولات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ منقولات کے پروگرام کو لائک کیجئے اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے.